السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1 نومبر 2021 ہے اور منڈے کا دن ہے۔ آج ہم سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 33 سے سٹارٹ کریں گے، اور سورۃ الزخرف کو آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں نے مکمل کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين آمين يا رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرما رہے ہیں، کیا رسول کسی دولت مند کو ہونا چاہیے؟ آیت نمبر 29 سے 32 میں ہے، کیا رسول کسی دولت مند کو ہونا چاہیے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ کیا مجھے تم بتاؤ گے اے لوگوں کہ مجھے کس کو سلیکٹ کرنا چاہیے نبوت کے لیے اور کس کو میں نے سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی کیفیت کو دیکھا ہے اپنے نبوت کے لیے، اور انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے اپنے دین کے کام کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگوں کو چنا ہے دین کی اوپر عمل کرنے کے لیے، وہ خاص لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین فطرت سے قریب رکھا ہوا ہے۔ جو لوگ زیادہ تر نیچر کے قریب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ اتنے زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو مکے کے یتیم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی ہے، یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے، رسولوں میں سے اور عام لوگوں میں سے اپنے کام کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی چن لے۔ آیت نمبر 33 سے 35 میں ہے کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت جو ہے نا، وہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ پاک کسی کافر کو، کسی نافرمان کو، کسی بے نمازی کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا وہ ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دولت مندوں کو جو سمجھتے ہیں کہ یہ دولت ہماری عقل مندی سے ہمیں ملی ہے، ہماری سمجھداری سے ہمیں ملی ہے، لوٹ کھٹسوٹ کے جو انہوں نے جمع کی ہے اور اتنے بڑے بڑے محل بنا لیے، اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا لی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ہم نے ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے ہیں، سیڑھیاں ان کی جو ہے وہ بھی جس پہ وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بنا دیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تختے جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں اور خوب آرائش اور زیبائش، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے، اگر غور کیجئے کہ جتنا جو نافرمان ہے، جتنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز ان کو دی ہوئی ہے۔ ان کے پاس ایک گھر رہنے کے لیے اتنا بڑا ہے کہ رہنے والے نہیں ہیں، مگر وہ دوسرا بھی گھر بنائیں گے، وہ تیسرا بھی گھر بنائیں گے، وہ لاہور میں بھی گھر رکھیں گے، وہ اسلام آباد میں بھی گھر رکھیں گے، وہ بیچ پہ بھی گھر رکھیں گے، وہ کراچی میں بھی گھر رکھیں گے، ہر طرف ان کو گھر رکھنا ہے جس کے اندر ان کو رہنا ہی نہیں ہے۔
बसने नसीब ही नहीं हो रहा, मगर एक उनकी ये कैफियत दिल के अंदर कि हमारे पास सब कुछ है, अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमारे पास ये सब कुछ ना होता। तो आपने सूरह कहफ में पढ़ा था ना कि दो दोस्त थे, एक का बाग था और एक के पास कुछ भी नहीं था, और वो बाग वाला क्या कह रहा है अपने गरीब दोस्त से कि देखो मैंने ऐसा बाग बनाया है कि जिसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और मैंने इसको हवा का सिस्टम इसका, पानी का सिस्टम इसका, मैंने जबरदस्त किस्म की चीज बनाई है। और वो इंसान कहता है, गरीब दोस्त उसका कहता है कि तुम अगर अपने बाग में दाखिल होते और कहते माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि अल्लाह की शान है जिसने मुझे ये चीज दी, मुझ में ये ताकत और कुव्वत नहीं थी कि मैं ये सारी चीजें कर सकता, अगर तुम ये कहते तो अच्छा था। और वो शख्स तनतनाता हुआ कि अगर अल्लाह ने मुझे यहाँ दिया है तो वहां पर भी देगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, एक हवा ऐसी चलाई कि सारा का सारा उसका बाग जो है वो गिरा पड़ा था। और वो कहता है क्या है, काश मैंने अल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया होता। उसने तो कोई देवी देवता का नाम नहीं लिया था, उसने किस चीज का शिर्क किया था, उसने शिर्क इस चीज का किया था कि वो ये समझता था कि जो कुछ भी मैंने कमाया है वो मेरा है। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे लोग अपने सामने लिखते हैं व्हाट्सएप के ऊपर अपना स्टेटस सेल्फ मेड, मैं खुद बनाऊं, मुझे कोई यानी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, माँ बाप की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, किसी की तरफ से सपोर्ट नहीं, मैं सेल्फ मेड हूं। ये लफ्ज गलत है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट सेल्फ मेड। अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहा है कि मैंने तुम्हें पैदा किया और मैंने तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा और मैं तुम्हें हर चीज अता कर रहा हूं। अगर ये सारी चीजें मेरे से हटा दी जाए तो क्या मैं ये काम कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ बता रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी नजरें जो है ना इन चीजों की तरफ ना उठे, इन अमीरों की तरफ ना उठे। अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया में भी बहुत कुछ देगा और आखिरत में तो देगा ही देगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे चीजें नहीं है, हाँ देखकर बहुत एहसास होता है कि काश हमारे पास अपना घर होता, अपना जाती मकान होता, अपनी जाती गाड़ी होती, अपनी फलानी चीज होती, तो इंसान के अंदर ये जो एक घुटन की कैफियत आती है, ये आती है, ये एक नॉर्मल चीज है। और अगर इंसान ये सोचे कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे सुकून दिया है, चैन दिया है, अच्छी जिंदगी दी है, अच्छा खाने को दिया है, अच्छी शक्ल दी है, अल्लाह का शुक्र है, मैं इसके जरिए जन्नत में अपना घर बना लूं जिसके अंदर मुझे जाना ही है। तो अगर इंसान ये कैफियत नहीं रखता तो अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं कि जो दुनिया में लगे हुए हैं तो हमने उनको दुनिया में फंसा दिया है। और साथ में वमन याश अन जिक्र रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतान फहुव लहू करीन। अल्लाह तबारक व ताला आयत नंबर 36 से 39 में फरमा रहा है, शैतान का वार किस पर चलता है? ऐसे ही लोगों पर, और जो अल्लाह की याद से आंखें बंद कर ले तो हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, तो वो उसका साथी हो जाता है और वो शैतान उनको रास्ते से रोकते हैं और वो समझते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं। यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो कहेगा, ए काश मुझ में और तुझ में मशरिक और मगरिब का फासला होता, तो तू तो बहुत ज्यादा बुरा साथी निकला मेरा। तो यहाँ पर जो है ना, जब उस वक्त आप कहेंगे कि ये तू मेरा बुरा साथी निकला, तो वहां पर फायदा नहीं होगा इस बात का। आगे आयत आ रही है इसके, और आज तुमको ये बात कोई फायदा नहीं दे सकती जबकि इससे पहले तुम जुल्म करते थे, करते रहे हो कि तुम सब अजाब में शरीक हो। क्या आप बहरे को सुना सकते हैं या अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं, और जो खुली गुमराही में हैं उनको राह पर ला सकते हैं? नहीं। फिर अगर आप फिर अगर हम आपको वफात देकर उठा लें तो भी इन लोगों से हम बदला लेने वाले हैं, या हम आपको अपनी जिंदगी ही में दिखा दे वो अजाब जिसका हमने उनसे वादा किया है, तो भी तो भी इन पर अपना काबू पूरे तौर पर रखेंगे। बस आप इस चीज को मजबूती से पकड़े रहें जो आपकी तरफ वही की गई है, बिलाशुबा आप सीधे रास्ते पर हैं। और ये कुरान आपके लिए और आपकी कौम के लिए नसीहत है, और तुम सबसे पुरसिश होगी। यानी अल्लाह तबारक व ताला हमसे सारी नेमतों के बारे में पूछेगा। मैंने आपको बताया है ना, एक हमारा
नेकियों का अमाल नामा है, एक गुनाहों का अमाल नामा है, और एक तीसरा अमाल नामा जो है वो हमारे लिए खुला जाएगा नेमतों का, कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी नेमतें प्रोवाइड की, कितनी चीजें मैंने तुम्हें दी जिसकी वजह से तुमने जो है ना अपना गोल अचीव किया। अगर तुम्हारे पास वो सारी चीजें मेरी तरफ से ना होती तो तुम इस गोल को अचीव करने में ना कामयाब ना होते। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, ए नबी आप उनसे दरियाफ्त कर लें जो रसूल हमने आपसे पहले भेजे हैं, क्या हमने रहमान के सिवा और कोई मजबूत माबूद बनाए थे कि उनकी इबादत की जाए? किसी ने भी, सब यही कहेंगे नहीं भाई, अल्लाह के सिवा तो कोई इबादत के लायक नहीं है, मगर उन्होंने फिर भी बुत बनाए। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर फिरौन के पास, उसके दरबारियों के पास भेजा, तो मूसा ने कहा कि मैं परवरदिगारे आली आलम की तरफ से पैगंबर हूं। यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की जब हजरत ये फिरौन से बात की कि भाई फिरौन को वो जाके दीन की दावत दे, तो उसने, फिरौन ने कहा, आयत नंबर 51 के अंदर आ रहा है, फिरौन ने कहा अलैसली मुल्कु मिस्र, क्या ये मेरा मिस्र जो है ये मेरी बादशाहत नहीं है? यहाँ पे मेरे हुक्म से नदियां चलती हैं, मेरे हुक्म से सारी चीजें चलती हैं, मैं जो कहता हूँ वही होता है। ये क्या है? ये एक अथॉरिटेटिव चीज इंसान के अंदर आ जाती है कि मैं करने लग जाता है वो। और ये जो है ना, ये एक अजीब कैफियत होती है मैं की, और ये कैफियत दो वजहों से पैदा होती है। एक, इंसान ये समझता है कि जो कुछ मैं कर सकता हूं वो दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है, और ये मेरे ही पावर्स हैं। ये चीज जो है अल्लाह तबारक व ताला को पसंद नहीं है, ये शिर्क में आ जाती है। और दूसरी चीज ये होती है कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको पैदा किया है एक पोटेंशियल के साथ, ठीक है, आपके अंदर एक पोटेंशियल है जो अल्लाह ताला ने आप में रखा है। कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलती, अल्लाह तबारक व ताला हर किसी से उसके शाकिला के मुताबिक सवाल करेगा, ठीक है। अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि मरियम, तुमको मैंने 24 घंटे दिए थे, उस 24 घंटे में तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ठीक है, ना ससुराल की थी, ना सास की थी, ना ससुर की थी। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी ये थी कि तुमने पढ़ाना है, तुमने अपने घर का काम करना है, तुमने अपने मियाँ का ख्याल करना है। बच्चे तो मैंने तुम्हें दिए नहीं थे, तो तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल करना है। तुम्हारे शाकिला के अंदर बहुत सी चीजें तुम्हें करनी थी, जो जो तुम्हारे गोल्स थे, तुमने उन्हें अचीव किया या नहीं किया। और मैं कहती हूँ नहीं अल्लाह मियाँ, कभी ऐसा हो जाता था काम ज्यादा पड़ जाता था तो मुझे अपनी क्लास की छुट्टी करनी पड़ती थी, कभी ऐसा हो जाता था कि मैं अपने मियाँ के नाश्ते के अंदर गड़बड़ कर जाती थी, कभी ऐसा हो जाता था कि मैं जो है फलाना काम कर देती थी। तो क्या है कि कभी हो जाता था तो दूसरी बात है, और अगर आपने अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल करने की ताकत होने के बावजूद भी आपने इस्तेमाल नहीं किया, और बगैर मजबूरी के, सुस्ती में, काहिली में कि अरे भाई कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता तो मैं ये काम कर जाऊं, तो अगर ये सोच के किया तो अल्लाह तबारक व ताला आपसे सवाल पूछेगा कि आपके ऊपर एक क्लास की जिम्मेदारी थी, आपके ऊपर कुछ लोगों की जिम्मेदारी थी, आपने क्या उनके हुकूक अदा किए या नहीं किए। यहां पर इंसान फंस जाएगा। तो अल्लाह तबारक व ताला जो है वो ये बात हमें बता रहा है कि ये जो मैं इंसान के अंदर है, जो फिरौन के अंदर थी कि ये मेरी चीज है, मैं दरिया चलाता हूँ, मैं बारिश बरसाता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, ये क्या है? ये दज्जाली बात है कि अब दज्जाल हमारे सामने ये लेके आ गया है कि अब वो जो है वो कहता है कि बारिश बरसाना कोई ऐसी बात नहीं है, बादल है ना ऊपर, वो उस पर स्प्रे करेगा, बारिश बरस जाएगी। मगर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि मैं एक नाप तोल, एक अंदाजे से बारिश उतारता हूँ, और तुम्हें नहीं पता कि जो मैंने बारिश उतारी है वो ज्यादा बेहतर है या बाद में आने वाले जो ये बारिश उतार रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अल्लाह के कामों में घुस कर कहना मैं ये कर सकता हूँ, ये गलत है। मगर आप जिंदगी के कुछ काम ऐसे हैं कि जो मैं कर सकती हूँ, वो शाकिला मेरी दोस्त का नहीं है। जब वही काम वो कर रही है तो वो उतनी परफेक्शन से नहीं कर रही जिस परफेक्शन से मैं वो काम चाहती हूँ, ठीक है। और मैं ये कहती हूँ कि देखिए, जब मैं करती हूँ काम तो मैं बहुत अच्छी तरीके से करती हूँ, और मैं इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करती हूँ। तो ये वाली जो मैं है ना,
اگر اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنی پوٹینشل کے حساب سے میں کہہ رہی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، مگر آپ اپنے کو میں رکھی ہوئی ہیں اور آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ دوسرے میں تو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، دوسرے میں تو کوئی کام ہی نہیں ہے، تو یہ غلط کانسیپٹ کے حساب سے ہو جائے گا جو کہ فرعونیت کے زمرے میں آ جائے گا۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، آیت نمبر ہے 52، بلکہ میں تو اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو کوئی عزت نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ اچھی طرح گفتگو کر سکتا ہے۔ یعنی فرعون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت میں بھی گھسا اور پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے 52 آیت کے اندر، اور تکبر اس کی اس حد تک آ گیا کہ وہ کہہ رہا ہے یہ جو موسیٰ ہے غریب لڑکا، اس کو تو پالا ہم نے تھے، اس کو تو رکھا ہم نے تھا، یہ قتل کر کے خون کر کے یہاں سے بھاگ لیا اور اب 10 سال کے بعد آ رہا ہے، حالت دیکھو اس کی، صحیح سے گفتگو نہیں کر سکتا، اور یہ آ گیا نبی بن کر، یہ آ گیا پیغام لا کے میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے ذلیل ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ اکرمہ بن ابو جہل جو تھا جب مدینے میں داخل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے میں تشریف فرما تھے، تو وہ یہ کہتا ہوا آ رہا تھا کہ یہ جو ذلیل لوگ ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے کہتا ہوا آ رہا تھا، یہ جو ذلیل لوگ ہیں ان کو ہم عزت والے اس بستی سے نکال دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یقین کریں اس چیز کے اوپر کہ جو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو جو امیر لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے سونے چاندی کی سیڑھیاں اور یہ سب چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اللہ والوں کو بالکل غریب سمجھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں بس یہ تو صدقوں پہ پلے ہوئے ہیں، یہ تو ہماری روزی پہ پل رہے ہیں، یہ تو ہماری چیز کر رہے ہیں۔ یہ چیز جو ایک کانسیپٹ آ جاتا ہے ان لوگوں میں جن کے پاس پیسہ ہے، اور وہ لوگوں میں جن کو وہ دین پڑھوا رہے ہیں یا جو دین سکھا رہے ہیں آپ کو، ان کو جو ہے نا لوگ نیچا سمجھتے ہیں۔ یہی چیز فرعون کے اندر تھی، اور فرعون کیا کہتا ہے ساتھ میں، پھر اس نے اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں آئے، یہ کیسا نبی ہے، میں تو نہیں مان رہا، یہ تو بالکل غریب ہے۔ غرض فرعون نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس بات کو مان بھی لیا، بلا شبہ وہ نافرمان لوگ تھے۔ اب یہی لوگ جو ہے نا فرعون والے، جب یہ جہنم میں جائیں گے نا تو یہ وہاں جا کے کہیں گے اللہ میاں فرعون کو ہمارے سامنے لا، ہم ان کو اپنے پیروں سے کچل دیں۔ ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عقل استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ورنہ جب آپ کسی کے پیچھے چلتے ہیں نا، باپ دادوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور عقل استعمال نہیں کر رہے، پڑھ نہیں رہے، اسٹڈی نہیں کر رہے، تو پھر ہم بھی انہی کی طرح کھڈے میں جاتے ہیں جیسے ہمارے آباء و اجداد چلے گئے۔ پھر جب انہوں نے ہم کو ناراض کیا، اللہ کہہ رہا ہے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان سب کو دریا میں غرق کر دیا، اور ہم نے ان کو گئے گزرے کر دیا، آخرین کے لیے عبرت کا مقام بنا دیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر 10 قسم کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں جو ہیں وہ ڈالی تھی فرعون والوں کے لیے، تاکہ جو ہے نا ان کو عقل آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی کے پاس کوئی نیک آدمی آتا ہے اور دین کی تبلیغ کرتا ہے اور لوگ سن نہیں رہے ہوتے، تو ان پہ تنگی کا وقت آ جاتا ہے، تاکہ جب انسان تنگی میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تنگی میں، تکلیف میں مزید ناشکرے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ناشکری کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو اوپر ہم آیت پڑھ کے آئے نا کہ سیڑھیاں بھی سونے کی چاندی کی بنا دیتا ہے اللہ، اور کہتا ہے تم اندھے ہو نا، اسی دنیا میں اسی چیز میں لگے رہو منا بھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قیامت میں ان کو کوئی چیز نہیں دیتا۔ اور اگر کسی کے اوپر یہاں تنگی تکلیف آ رہی ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے، ان کے اوپر جو ہے نا، جب یہ فرعون والے مان نہیں رہے تھے، تو ان کے اوپر اللہ نے ایسا دھواں چھوڑا کہ جس میں ان کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ان کے یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں نا، اس کے اندر ایک دجال کا آنا جو ہے نا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ قیامت کی نشانیوں کے اندر دابت الارض،
زمین سے ایک جانور نکلے گا جو انسانوں سے باتیں کرے گا. 5ویں نشانی جو ہے نا قیامت کی 10 نشانیوں میں سے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے نا وہ آئیں گے. 5ویں نشانی ہے یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا. 6ٹھی نشانی ہے زمین مشرق سے 3 جگہ سے دب جائے گی. 7ویں نشانی ہے آگ ہوگی جو لوگوں کو جمع کرے گی اور میدان حشر تک لے کے آئے گی. یہ 7 نشانیاں میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. 8 9 10 نشانی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی پتہ چلی تو ضرور بتاؤں گی آپ کو. اور وہ کہنے لگے کہ کیا ہمارا معبود اچھے ہیں یا عیسیٰ. اب یہاں پر جو ہے نا مشرکین عرب نے یہ سارا قصہ سننے کے بعد فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ارے بھائی بات سنو محمد، ہمارے بت اچھے ہیں یا یہ عیسیٰ علیہ السلام؟ ان کو بھی تو لوگ پوجتے ہیں، ان کی بھی تو بت بنا کر جو ہے وہ چرچ کے اندر رکھ کے ان کے آگے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں. تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے آگے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں تو ایسے ہی تو ہم اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. تو اس میں ایسی کون سی فرق کی بات ہے؟ حضرت عیسیٰ کو بھی تو پوجتے ہیں لوگ. جیسے آج مسلمانوں کو کوئی کہے کہ آپ مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. ہم جو ہے وہ مندر میں جا کے سجدہ کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ تعزیے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنے گنڈ پتی کا ہم وہ نکالتے ہیں، وسرجن کرتے ہیں پانی میں. اب آپ لوگوں نے بھی یہ شروع کر دیا کہ وہ امام حسن کا اور حسین کا وہ پورا ایک وہ بنا کے لے کے جاتے ہیں تعزیہ اور جا کے پانی میں ٹھنڈا کرتے ہیں. یہ کہاں سے ہم نے سیکھا ہے؟ تو ہم میں اور ہندوؤں میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے مشرکین عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ بھی تو بتوں کو پوجتے تھے، حضرت عیسیٰ کو پوجتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ یہ کیا بات ہوئی. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو ایسے بندے تھے جن پر ہم نے اپنا فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو تم ہی میں سے فرشتے پیدا کر دیتے کہ وہ زمین پر یکے بعد دیگرے رہتے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں انسان ہے تو انسان کے لیے انسان ہی کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے. فرشتے ہوتے تو فرشتے ہی نبی بن کے آتے. اور عیسیٰ قیامت کے یقین کا ذریعہ ہیں، تو تم اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کیے جاؤ، یہی سیدھا رستہ ہے. اور کہیں گے شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ واپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو بس قیامت جو ہے پھر قریب ہوگی اور قیامت پھر آنے جانے کے لیے بیٹھی ہوگی. آگے فرما رہے ہیں، آیت نمبر ہے 63. اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو صاف صاف بیان کر دوں. بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے. پھر ان میں سے بہت سے فرقے بن گئے تو ظالموں کے لیے بربادی ہے دردناک عذاب کے دن کی. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے موزائک لا، میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں تو جو تم لوگوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر رہے ہو، جو باتیں تمہارے کو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں ان کو حکمت کے طور پر تمہیں ایکسپلین کرنے کے لیے آیا ہوں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا تورات میں احکامات ہیں اور انجیل میں حکمتیں ہیں. یعنی تورات میں اگر اللہ نے کہا ہے روزہ رکھو، تو انجیل میں بتایا ہے کہ کیوں روزہ رکھو گے تو تمہیں کیا فائدے حاصل ہوں گے روزہ سے. ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں تو وہی بتانے کے لیے تم لوگوں کو آیا ہوا ہوں. تو کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بقول ان کے سولی چڑھا دیا، اور پھر جو ہے نا فرقے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کتنے فرقے بن گئے آپ کو پتہ ہے؟ آج دنیا میں 72 فرقے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 71 فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ہماری قوم کے جو ہے وہ
73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور ہر فرقہ دوسرے فرقوں کو کہے گا کہ تم غلط ہو تم غلط ہو. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے اللہ کی قرآن کے ساتھ چمٹ جائیے, ان احادیث پہ عمل کیجئے جو قرآن شریف کو سمجھانے میں آپ کی مدد دے رہی ہیں, ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے جن کے اندر آپ کو قرآن سے کانٹراڈکٹ ہو رہا ہے, اور آپ سیدھے رستے کے اوپر چلتے چلے جائیے. آگے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو. اس روز وہ آپس میں دوست ہیں, اس روز وہ جو آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار دوست ہی ہوں گے. یعنی یہود و نصارہ جو آج کل اپنی مفادات کے لیے دوستیاں کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے ہم جو ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں, یہ دنیا کی دوستیاں جو ہیں وہ آخرت میں دشمنی میں بدل جائیں گی. اور جو لوگ, اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ لوگ آسمان کے سائے کے نیچے ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں, اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہیں. جیسے اس وقت ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن صرف اللہ کی محبت میں. فرمایا جا رہا ہے کہ اس روز وہ دوست ہی ہوں گے. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون. اے میرے بندو, آج تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. اب یہ جو بندے قیامت کے دن, یہ آخری رکوع آ گیا ہے سورت کا, آیت نمبر 68, اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرما برداروں کا حسین انجام کیا ہونے والا ہے کہ اے میرے بندو, آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے اور تم پر کوئی غم نہیں ہے. یہی جو لوگ ہیں ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے اور فرما بردار تھے, تم جنت میں داخل ہو جاؤ, تم اور تمہاری بیویاں عزت سے یہاں رہو. اب یہاں پر دیکھیے آپ نے, ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورۃ الحامیم سجدہ میں بھی پڑھا تھا کہ فرشتے دعا مانگ رہے ہیں, اور کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, کہ یہ جس کو اللہ کو تم نے ایک مانا تھا اور اس کے اوپر ساری زندگی جمے رہے ہو, تم پہ خوف بھی نہیں ہے, کوئی غم بھی نہیں ہے, تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے, اس کے اندر رہو سہو آرام سے مزے کرو. آگے فرما رہے ہیں ان پر سونے کی رکابیوں اور گلاسوں کا دور ہوگا, وہاں جو تمہارا دل چاہے گا اور تمہاری آنکھوں کو اچھا لگے گا موجود ہوگا, اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. آپ یہ دیکھیے سورۃ الفاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, آیت نمبر 35 میں, وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو غم سے دور کر دیا, بلا شبہ ہمارا رب بخشنے والا بڑا قدردان ہے, جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا. یہاں نہ تو ہم کو رنج ہوگا اور نہ کوئی تھکان ہوگی. اب دیکھیے دنیا کے اندر ہم کتنا تھک جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, وہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی غم نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی جلن نہیں ہے, حسد نہیں ہے, کوئی کینہ بغض نہیں ہے, عداوت نہیں ہے. تو یہاں پہ بتایا اس امت کو تمام کتابوں کا وارث بنایا گیا ہے. اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں, ظالم لنفسہ کی مغفرت کی جائے گی, مقتصد کا حساب ہلکا لیا جائے گا, سابقم بالخیرات وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی بے حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا. ظالم لنفسہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے اپنی نفس پہ, جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ
میرے سے اپنے اوپر ظلم ہو گیا, میں نے غلط کام کر دیا, اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میری بخشش نہیں ہوگی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ظالم لنفسہ میں حضرت یونس علیہ السلام بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں ہی اپنی ذات پہ غلط کرنے والا ہوں. یعنی اپنا قصور مان لینا, یہ ظالم لنفسہ لوگ ہوتے ہیں. اپنے پوٹینشل کو غلط استعمال کر کے اللہ سے توبہ استغفار کر لینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم لنفسہ لوگ جو ہیں, جو ہم سبھی ہیں, تو اگر وہ سچے دل سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. پھر مقتصد کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ درمیانی لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور برائیاں بھی غلطی سے ہو جاتی ہیں اور توبہ اللہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور بیچ بیچ کی چال چلتے ہیں, اپنے آپ کو بچا بچا کے, جتنا بچا سکتے ہیں اتنا بچا کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سے بہت ہلکا حساب لوں گا, یعنی آسان آسان حساب لوں گا ان سے اور بس ان کو بخش دوں گا. پھر ہے سابقم بالخیرات. یہ کون لوگ ہیں؟ جو نیکی کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکی کرنے میں جلدی کرنا کیا ہے کہ اگر کسی کو سلام کرنا ہے تو یہ ایک نیکی ہے نا, تو پہلے کوشش کرتے ہیں میں کر دوں. کسی کو صدقہ دینا ہے تو کوشش کرتے ہیں پہلے میں کر دوں. کسی کو زکوٰۃ دینی ہے, خیرات کرنی ہے, یا کوئی بھی نیکی کا کام ہے نا, وہ انتظار نہیں کرتا کہ دوسرا کوئی کر دے گا, بلکہ وہ نیکی کا کام آگے بڑھ کے خود کر لیتا ہے. اسے کہتے ہیں سابقم بالخیرات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو بے حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو اپنے اعمال کے عوض. اب یہاں پر ایک بات جو ہے نا, اس کو یاد رکھیے, وارث کسے کہتے ہیں؟ وارث وہ ہوتا ہے کہ جس کے ماں باپ مر جائیں اور وہ جائیداد چھوڑ جائیں تو ان کی وہ جائیداد کے وارث ہم ہوتے ہیں. جب تک وہ زندہ بیٹھے ہیں تو وہ وارث ہم ان کے نہیں ہیں, بلکہ وہ ان کی اپنی چیز ہے. ٹھیک ہے, حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے جنت میں رکھا تھا اور جنت سے ان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیج دیا, اور اس کا ایک ریزن بتا دیا کہ شیطان جو ہے وہ غلطی کر کے معافی نہیں مانگتا, تکبر میں آ جاتا ہے. انسان غلطی کر کے اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے اور سابقم بالخیرات میں آ جاتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آ جاتا ہے. اب چونکہ وارث بنایا گیا تھا جنت کا کس کو؟ آدم اور حوا کو. تو اب جو ہم اولادیں ہیں, ہمارا کام ہے کہ وہ جو وراثت ہمارے والد صاحب کی ہے اس کو ہم نے جنت میں جا کے حاصل کرنا ہے. تو جب ہم نے اس وراثت کو حاصل کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا نیکی کا بھی رستہ بتا دیا اور گناہ کا بھی رستہ بتا دیا, اور پھر اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا کہ ہم کس چیز کو اپلائی کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اور کس طریقے سے ہم اپنی چیز کو حاصل کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جس جنت کا ہم نے تم کو وارث بنا دیا ہے نا, وہ تمہارے اعمال کے عوض ہے. اب آپ دیکھیے کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں نا, اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہیں. ٹھیک ہے, ہر بچے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ جنت بنائی ہے. مگر بہت سے جو بچے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں اتنی کرتے ہیں کہ وہ جنت کی جو وراثت ہے نا ان کی, وہ ان سے چھین لی جاتی ہے اور لے لی جاتی ہے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. تو جب انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا تو اب وہ جہنم کے وارث بن گئے, تو ان کی جو پراپرٹی ہے وہ وہاں بچ گئی. وہاں ان کی پراپرٹی کو کون لے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پراپرٹی بھی جو ہے نا وہ مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دے گا. یعنی آپ سوچیں کتنی زبردست پراپرٹی وہاں پر ملنے والی ہے, جس کا اللہ تعالیٰ آیت نمبر 72 کے اندر ذکر فرما رہے ہیں. آگے فرما رہے ہیں وہاں تمہارے لیے میوہ جات بڑی تعداد میں موجود ہیں. آج دیکھیے ہم بادام کھانا کتنا مشکل ہو گیا ہے, پستے کھانا, اخروٹ کھانا, یہ ساری جو ڈرائی فروٹس اللہ نے ہمارے لیے بنائے تھے یہ کتنی مشکل ہو گئے ہمیں کھانا, کتنے مہنگے ہو گئے کہ بندہ افورڈ ہی نہیں کر سک رہا ہے کہ کیسے اپنے بچوں کو کھلائے اور کیسے یہ ساری چیزیں خود کھائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں پر ہم تمہیں بہت سے میوہ جات دیں گے
उनमें से तुम खाओगे, बेशक गुनाहगार लोग हमेशा दोजख के अजाब में मुब्तला रहेंगे, वो अजाब उनसे हल्का नहीं किया जाएगा और वो उसमें मायूसी के आलम में रहेंगे। यानी इंसान मायूस हो जाएगा, जैसे हम दुनिया में कोशिश करते हैं, मायूस हो जाते हैं हम अल्लाह की रहमत से, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया मायूसी कुफर है, मायूस मत हो, अल्लाह तबारक व ताला की जात तुम्हारे लिए जरूर रास्ते खोलेगी। और हमने उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वो खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। और वो पुकारेंगे ए मालिक, मालिक जो है ना नाम है जहन्नुम के दरोगा का, मालिक, ठीक है। हम अल्लाह को कहते हैं अल्लाह तू हमारा मालिक है, इसका नाम है मलिक, ठीक है। वनादऊ या मालिकू, ठीक है, इसका नाम है मालिक, दोजख का दरोगा है। तुम्हारा रब हमें मौत ही दे दे, वो कहेगा तुम हमेशा इसी हालत में रहोगे, हम तुम्हारे पास हक लेकर आए हैं, लेकिन तुम में से अक्सर हक को नापसंद करते थे। यानी जहन्नुम में से लोग जो है वो मालिक को पुकार पुकार के कहेंगे, दरोगा को पुकार पुकार के कहेंगे प्लीज अल्लाह से कहो हमें मौत दे दे, हम मर जाए, हम खत्म हो जाए ये तकलीफ। तो फरिश्ता कहेगा नहीं, अब ये तकलीफ तुम्हारे ऊपर हमेशा रहने वाली है। सोचे तो सही, इस वक्त मैं बैठी हूँ जिस कमरे में, वहां पे मैंने खिड़की बंद कर दी है क्योंकि बाहर से आवाजें आ रही हैं, एसी खराब पड़ा हुआ है, पंखा चल नहीं रहा, गर्मी हो रही है। तो ये जो टाइम है इसके अंदर सांस ऐसा फूल रहा है इस वक्त मेरा, तो हम इतनी थोड़ी देर के लिए तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं कि भाई अभी क्लास खत्म हो जाएगी, फिर पंखा चला लेंगे अपने ऊपर, फिर आवाज नहीं आएगी। तो ये जो एक कैफियत अजाब है और एक कैफियत गर्मी है कि अगर आपको सारी जिंदगी को मिले और फिर मौत भी ना आ रही हो तो कैसी तकलीफ दे चीज होगी। ये तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे और अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह हम दुनिया में इतनी सी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आखिरत में हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। आगे एक फरमा रहे हैं, आयत नंबर है 79, क्या उन्होंने कोई इंतजाम दुरुस्त किया है, सो हमने भी एक इंतजाम दुरुस्त किया है। क्या वो लोग ये ख्याल करते हैं कि हम उनको उनकी पोशीदा बातों को और उनके मशवरों को सुनते नहीं हैं? हाँ हाँ, हम जरूर सुनते हैं और हमारे फरिश्ते उनके पास उनकी सब बातें लिख लेते हैं। यहाँ अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि मुझे तो सुनाई दे रहा है, मैं तो सुन रहा हूँ, तो ये किताब में लिखवाने की जरूरत क्या है फरिश्ते से? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान मजीद में, इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अल्लाह ताला कहेगा देखो अपनी किताब पढ़ लो खुद ही, और अपना खुद ही जो है ना हिसाब खाता कर लो। वहां पे फरिश्तों को इंसान कहेगा पकड़े जाते हैं गैरों के लिखे पर नाहक। आदमी कोई हमारा जमे तहरीर भी था, यानी अब अल्लाह मियां ये फरिश्तों ने लिख दिया और आपने मान लिया। उस वक्त अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हाथ बोलेंगे, गवाही देंगे, क्योंकि हाथ के अंदर मेमोरी मौजूद है, आंख गवाही देगी और ये बॉडी हमारे ही खिलाफ हमारी गवाही देने के लिए तैयार खड़ी होगी। तो अल्लाह ताला से हमें हिफाजत की दुआ मांगनी है। कुल इनकान लिर्रहमानी वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। ये बहुत ही जबरदस्त आयत है। इसमें कह रहे हैं कह दीजिए अगर अल्लाह का के औलाद हो तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला हूँ। यानी हज़रत अल्लाह तबारक व तआला जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कहलवा रहे हैं कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को, ये पीछे हमने पढ़ी थी ना आयत कि जुज़अन, कि अल्लाह ताला के लिए कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह का जुज हैं और उनकी माँ जो है वो अल्लाह की बीवी है हजरत मरियम। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला हुजूर से कहलवा रहे हैं कि अगर कह दीजिए ए नबी, अगर अल्लाह के औलाद होती तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता, मैं उसके आगे सर झुकाता। तो अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। आसमानों और जमीन का रब जो अर्श का भी रब है, सब बातों से पाक है। जो कुछ ये बयान करते हैं तो उनको बकवास करने और खेलने दीजिए, यहाँ तक कि वो उस रोज को उस रोज को वो खुद देख लेंगे जिसका वादा उनसे किया जाता है। और वही आसमान में भी माबूद है और जमीन में भी वही माबूद है, वही बड़ी हिकमत वाला है, खूब जानने वाला है। वतबारकल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा
وعنده علم الساعة وإلیہ ترجعون 75 آیت ہے. اور وہ ذات برکت والی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے اس کی بادشاہت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھیں گے، مگر ہاں جس کے حق میں بات کا اقرار کیا تھا اور وہ تصدیق بھی کرتے تھے. اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، پھر یہ کہاں بھٹکے پھر رہے ہیں. اور اس کو اپنے رسول کے لیے کہ اس کہنے کا بھی علم ہے کہ اے میرے رب یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، تو ان سے رخ پھیر لیجئے اور کہہ دیجئے سلام، تو بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا. وَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے سلامتی کریں اور ان کے ساتھ ان سے دور ہو جائیں، جن کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں. تو یہاں پر ہم نے آیت نمبر 63 سے 67 میں پڑھا حضرت عیسیٰ کی دعوت، 68 سے لے کے 73 میں پڑھا ہم نے فرما برداروں کا حسین انجام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے گا جس میں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہوں گے. آیت نمبر 74 سے 78 میں ہم نے پڑھا مجرمین کا بہت برا حال ہوگا، وہ آواز لگا لگا کے مالک کو کہیں گے ہمیں نکالو یہاں سے، اللہ کو کہو ہمیں موت دے دے. آیت آتی ہے قرآن میں ربنا متنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اے اللہ تو نے ہمیں پہلے موت دی، پھر زندگی دی، پھر موت دی، پھر زندگی دی، یا اللہ ہمیں پھر موت دے دے. اور وہاں پر موت موت کو چلائیں گے اور موت کو نہیں پا سکیں گے. آیت نمبر 79 سے 83 میں ہم نے پڑھا مشرکین مکہ کی سازشوں کا جواب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا تم جو سازشیں کرنا چاہتے ہو کرو، تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا، اور اے نبی نے چھوڑ دیجئے ان کے حال پر. آیت نمبر 84 سے 86 عظمت باری تعالیٰ بیان کی گئی ہے. کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ جو کچھ بھی جو اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہے زمین میں رکھا ہے سب چیزوں کی بادشاہت اسی کی ہے. آیت نمبر 87 سے 89 میں مشرکین مکہ کے شبہات کا مؤثر جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. اور یہاں پر سورت مکمل ہو گئی ماشاءاللہ. یہ آیت نمبر 13 اور 14 ہم نے پڑھی تھی، اس کو دوبارہ سے دہرا لیجئے. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہارے لیے ایسی جانور بنائے ہیں، ایسے خوبصورت گھوڑے بنائے ہیں، ایسے نسلی اونٹ بنائے ہیں جن پہ تم سواری کرتے ہو. جب ان کے اوپر بیٹھتے ہو تو دعا مانگ لو کہ اللہ تیرے پاس تو نے ان کو ہمارے لیے زیر فرما کیا ہے. اسی لیے اب آج کے دور کے اندر جو ہے وہ بہترین گاڑی آپ کے پاس ہو تو اس کے اندر جب آپ بیٹھ کے جا رہی ہوتی ہیں تو باہر کھڑکی سے آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں لوگ دیکھو کیسے جا رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں کتنی اچھی گاڑی دی ہے، تو شکر ادا کرنا ضروری ہے. شیطان کس پہ مسلط ہوتے ہیں؟ اور جو رحمان کی یاد سے غفلت کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، لا حول نہیں پڑھتے، اور اللہ کی یاد سے غفلت کرتے ہیں، ہم ان پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. اللہم حفظنا منہم. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. یعنی کوئی دوستی دنیا کی وہاں کام نہیں آئے گی اگر کفر والی دوستی ہے. ہاں جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک ساتھ رہتے ہیں، وہی دوستیاں وہاں پر کام آئیں گی. یہ سورت ہماری مکمل ہوئی. اب کل انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سورت الدخان کو شروع کریں گے. سورت الدخان کے اندر صرف 3 رکوع ہیں
اور 59 آیات ہیں. انشاءاللہ تعالی سورۃ الدخان ہم کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.